بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشارت راجہ شہر اقتدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس میں ایک بڑا شور تھا کہ کون ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ. اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا اور اس میں آئینی عدالت کے جو باقی ممبران تھے جو ان کے ساتھ بینچ میں شامل ہو گئے ان کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اکثر ان کے تند و تیز کاٹ دار جملے سنتے رہتے ہیں اسد طور صاحب کے، اور جو ویلاگ بھی کرتے ہیں اس میں بھی، اور آپ اکثر ان کے کلپس نکال کر لگاتے رہتے ہیں. میں زیادہ کوئی تمید نہیں باندھوں گا. ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا اسد طور بھائی سے کہ طور صاحب، چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو حکومت پاکستان کے لگائے ہوئے چیف جسٹس تھے، ان پر ایک طرح کا عدم اعتماد کر دیا گیا. آپ سمجھیں ان کے پاس کیا اختیار باقی ہے؟ اور جسٹس امین الدین خان اور جو باقی ججز ہیں، جو ان 7 ججز کو نکال کر، وہ کیا کریں گے؟ باقی جو ججز ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ کیا فیصلے کریں گے؟ کیا اختیار ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، اب اگر آپ حالات دیکھیں تو اس کے بعد اب کیا بچتا ہے کہ یہ جو بھی اب بینچ بنے گا، اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب عملی طور پہ وہ سی آر پی سی کے فوجداری کے کیسز سن رہے ہوں گے. اصل جہاں پر کھیر ہوگی وہ آئینی عدالت ہوگی. وہاں پہ جسٹس امین الدین خان بیٹھے ہوں گے. حکومت نے ان کو چیف جسٹس بنوائے بغیر ان کو اپنا چیف جسٹس بنا دیا جسٹس امین الدین خان کو. ٹھیک ہے، جسٹس یحییٰ افریدی اب صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے اگر اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے. وہ جو سپریم کورٹ کی جو بات آپ نے کی، سپریم کورٹ کے پاکستان ہے، یہ جو آئینی بینچ ہے یہ بھی اس کی بھی وہ چیف جسٹس ہے نہیں ہے نا. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اب پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس امین الدین خان ہے، کیونکہ اصل آئینی اختیارات ان کے پاس ہیں. آرٹیکل 184(3) ان کے پاس ہے، آرٹیکل 187 ان کے پاس ہے، آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوئی آئینی پٹیشنز ان کے پاس ہیں، آئینی پٹیشن ساری ان کے پاس ہیں. تو اصل تو ملک میں رٹ ان کے بینچ کی ہوگی اور انہی کی اپنی کمیٹی ہوگی جس میں وہ بیٹھے ہوں گے، جیسے جمال خان مندوکل بیٹھے ہوں گے، جیسے محمد علی بدر بیٹھے ہوں گے، جہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے سینئر ترین جج وہ کون سے 5 رکنی کے پاس جانا ہے، 7 رکنی کے پاس لگنا ہے، کن کے ججز کے پاس لگنا ہے. تو اب وہ چیف جسٹس ہیں. جیسے یحییٰ افریدی صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی وہ بنیادی طور پہ 10 ججز کے چیف جسٹس ہیں. 10 ججز کے. وہ کیا فیصلے، وہ کون سے کیسز سنیں گے؟ وہ میٹر ریڈنگ کا کیس سن سکتے ہیں اگر آپ کی میٹر ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، چیلنج کیا ہوا ہے. وہ 3 مرلہ پلاٹ کا کیس سن سکتے ہیں اگر وراثت میں آپ کو حصہ نہیں ملا. وہ قتل کا مقدمہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہی ضمانت کے کیس، ضمانت کسی کو نہیں مل رہی ہے، وہ یہ کیسز وہ سنیں گے بیٹھ کے. بنیادی طور پر وہ جو 10 ججز ہیں جو آئینی بینچ میں شامل نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر مفلوج، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفلوج ججز ہیں. اچھا، یہ بتائیے اسد طور بھائی کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے جس میں آپ جسٹس امین الدین خان بھی شامل ہیں، ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ آپ وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اب وہاں پر بھی آپ نے منیب اختر صاحب کو نکال دیا، آپ نے وہاں پر امین الدین خان صاحب کو واپس ڈالا، اور اس سے نہ لگائیے کہ وہ اتنے ضروری ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی کے لیے کہ جب حکومت نے بھی آرڈیننس جاری کر کے کمیٹی تڑوائی اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فیصل سے، تو انہوں نے بھی ڈالا امین الدین خان کو ہی تھا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت کتنے ضروری ہیں ملک کے مفاد کے لیے. ملک کے مفاد کے لیے جسٹس امین الدین خان ضروری ہے، بہت ضروری یا ہے. کسی اور کے مفاد کے لیے؟ دیکھیں، ملک کا مفاد اب آپ کو پتا ہے کس کا مفاد ہے. جی، تو آپ دیکھیے کہ اس سب کے اندر اگر آپ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب کھلے عام کہہ رہے تھے کہ ہمیں جسٹس امین الدین خان چاہیے. ٹھیک ہے، تو حکومت نے ایک اور خواہش پوری کی ہے. حکومت نے سپریم کورٹ کو ایک اور شکست دی ہے، اور ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی ممکن ہوا ہے. حکومت چاہتی تھی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے، انہوں نے راستہ روک لیا. حکومت چاہتی تھی
کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات نہ رہیں, ان کے منتخب ججز کے پاس اختیارات ہوں, آئینی بینچ جس کا وہ بنائیں, انہوں نے بنا لیا. حکومت چاہتی تھی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو وہ کنٹرول کر کے سپریم کورٹ کے انٹرنل میٹر کو کنٹرول کریں, حکومت نے وہ حاصل کر لیا. حکومت چاہتی تھی جسٹس امین الدین خان اس آئینی بینچ کے سربراہ ہوں, حکومت نے آج وہ بھی اچیو کر لیا. تو یہ پے در پہ جو شکستیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ حکومت نے فی الحال اگر آپ دیکھیں جو آئینی ترمیم کی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہوئے ہیں. وہ جو چاہیں اب اس عدالت کے اندر اچیو کرنا وہ کر سکتے ہیں. اور جب وہ ایسی اتنی اس حد تک اگر ایک حکومت, اور وہ بھی ایک ٹینٹڈ پارلیمنٹ والی حکومت, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک آئینی ستون ہے, جو سپریشن آف پاور کے تحت جو ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ آئینی ستون ہونا چاہیے تھا, اس کو اگر ایگزیکٹو کے ماتحت اپنے بنا لے گی, تو پھر آپ ایک بات بتائیے نا کہ آئینی پٹیشنز میں ایک فریق حکومت ہوتی ہے اور ایک فریق پٹیشنر ہوتا ہے. یہ تو جب ایک فریق حکومت نے اپنی مرضی سے بینچ چنے ہوں گے, اپنی مرضی سے ججز چنے ہوں گے, تو پھر وہ کیسے اس کے خلاف اگینسٹ. اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ ججز ساتھ چنے ہوں گے, رائے صاحب ان کے لیے انہوں نے پوری کیلکولیشنز نہیں کی ہوں گی کہ یہ کون جج ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, اور اس کے بعد بالکل ایسا ہی انہوں نے وہ ہے. ججز چنے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے اسد طور صاحب, آپ بہت عرصے سے سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں, بڑے قریب سے اپنے مختلف ججز کو دیکھا ہے. جسٹس امین الدین خان جس بینچ میں بیٹھا کرتے تھے, کبھی آپ نے جسٹس امین الدین خان کو سوال کرتے ہوئے سنا؟ وہ دائیں بائیں دیکھتے تھے. اچھا وہ آئینی ججمنٹ لکھیں گے اور اس پر کیا کہیں گے, وہ آئینی ججمنٹ وہ لکھیں گے جو آنے والی نسلیں پڑھیں گی, آئینی ججمنٹ, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پھر یہ سارا کیا ہے کہ وہ ایک ایسا جج, دیکھیں ان کے آئینی وزڈم کو رائے صاحب, آپ 12 جولائی کے جو فیصلے کے اگینسٹ انہوں نے جو ایک ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا ہے, آپ اس سے جان لیجئے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی عدالت کا فیصلہ ہی نہ مانیں. ٹھیک ہے, ان کا یہ آئینی وزڈم ہے کہ انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کے اس کی رٹ ختم کرنے کی کوشش کی, اپنے آرٹیکل 189 کو, وہی ہے نا فیصلے کے نفاذ کا, اس کو انہوں نے عملی طور پہ توڑنے کی وہ کوشش کی معذرت کے ساتھ. اور میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا لکھا ہوا وہ نوٹ پاکستان کے لا کالجز میں لا اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے کہ یہ نہیں لکھ سکتے آپ قانون کے تحت. یہ آئین شکنی تھی. اس کے بعد آپ کیا اور اس کو کاؤنٹ کریں گے؟ اگر آرٹیکل 189 کے خلاف جا رہا ہے وہ ووٹ, تو کیا وہ آئین شکنی میں نہیں آتا؟ اگر جمہوری کوئی ملک ہوتا, اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں آپ رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے, تو کیا وہ توہین عدالت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ توہین عدالت مجھے تو نہیں سمجھ آتی. عام آدمی اگر کوئی ہو اس پر تو توہین عدالت لگتی ہے. یہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں. اس کے ساتھ اسد طور صاحب, جسٹس امین الدین خان جس کا اختلافی نوٹ کا آپ نے ذکر کیا, جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ میں شامل ہیں, الحمدللہ. جسٹس جمال مندوخیل بھی شامل ہیں, ماشاءاللہ. جسٹس عائشہ ملک بھی شامل ہیں, محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی سندھ سے آگے. اور 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا گیا تھا جس بینچ نے, اس میں جسٹس مسرت علالی بھی شامل تھے, وہ بھی آئینی بینچ کا حصہ ہے. یہ بینچ کی جو کمپوزیشن ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر وہ جسٹس حسن اظہر رضوی, محمد علی مظہر یا جسٹس عائشہ ملک, یہ کیا کس طرح معاملہ ہوگا, کیا سمجھتے ہیں؟ یا وہ وہی بات ہوگی کہ جو آرڈر آئے گا اس پر وہ دستخطی جج, میں کہتا ہوتا ہوں, میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کو دستخطی جج کہتا ہوتا تھا, بلکہ ان کے منہ پر بھی یہ بات کی, اور بڑی اس جملے کو ہمارے دوستوں نے اچک لیا کہ وہ ابھی بھی لکھتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ان کے سامنے فائل آئے گی, سائن کریں گے یا کیا کریں گے یہ لوگ سارے جج؟ دیکھیں اس میں ججز جو ہیں, آپ نے خود ہی گنوایا کس نے کیا کیا فیصلہ دے رکھا ہے, تو وہ فیصلہ یقیناً حکومت کو بھی معلوم ہے, اسی لیے انہوں نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جسٹس عائشہ ملک کو شاید ان کو نظر بٹو کے طور پر ڈال دیا گیا کہ ایک آدھا ڈیسنٹنگ نوٹ بھی آنا چاہیے, تاکہ ہم کہیں دیکھیں نا جی بینچ میں کتنا ڈائیورسٹی تھی ویو میں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا, یہ جو ابھی جو سپریم کورٹ میں ایک انبار ہے آئینی بینچ درخواست, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستوں کو چیلنج کی ہوئی ہے,
ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بھی اسی آئینی بینچ کے سامنے کیس لگے گا. اور آلریڈی یہی ججز سن رہے تھے بائی دی وے ملٹری کورٹ کا, جسٹس امین الدین خان, ان کے سربراہی میں وہ یہی سارے سن رہے تھے, جسٹس جمال خان منتوخی, سارے ججز اس بینچ کا ایسا ہے, تو انہیں کو یہاں پہ مل جائے گا. تو عائشہ ملک صاحب پہلے والے میں تھی نا, یہ اپیل والے اس میں ہے. جی جی اچھا, یہ جو 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف یہاں پر کچھ درجنوں درخواستیں دائر ہیں, جی, تو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ 7 رکنی بینچ سنے گا یا 5 رکنی بینچ سنے گا, تو پھر اسی کے پاس یہ جائے گا انشاءاللہ. تو اب کیا سمجھتے ہیں, بحیثیت ایک عدالتی پترکار فیصلہ عین امگو کے مطابق آئے گا یا کہیں کوئی ضمیر جاگ سکتا ہے؟ ضمیر کیا ہوتا ہے, وہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے لکھا تھا کہ ضمیر کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف گناہ کی لذت کو کرکرا کرتا ہے. گناہ کی لذت کو. ہاں, تو اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں, ضمیر شمیر جگانے کی لازم کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں ایک جنرل شام ضمیر آئے تھے, انہوں نے سب کے ضمیر. بہت شکریہ اسد طور صاحب, آپ نے کہیں جانا تھا. تو ناظرین, یہ اسد طور صاحب نے بتایا کہ بنیادی طور پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی, یہ صرف 10 ججز کے چیف جسٹس ہے کہ باقی اگر وہ 17 ججز اور آنے ہیں تو وہ آئیں گے تو وہ بھی بنیں گے, لیکن ان کے ذمے جو اس وقت کام ہے انہوں نے وہ کام کرنا ہے, فیصلے کرنے ہیں 1 مرلہ پلاٹ کے, 2 مرلہ پلاٹ کے, یا پھر کہیں ضمانتوں کے فیصلے دینے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر حقیقی طور پر 2 سپریم کورٹس بنا دی گئی ہیں, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے سربراہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, اور دوسری بڑی پاورفل سپریم کورٹ بنائی گئی ہے جس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بنایا گیا ہے. اور جسٹس امین الدین خان ناظرین وہ جج ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں, اسد طور صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا, اور یہ پاکستان کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا کہیں دیکھنے کو سامنے دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملا کہ کوئی سپریم کورٹ کا یا اعلیٰ عدالتوں کا جج یہ کہہ رہا ہے دوسرے اداروں کو کہ آپ اس فیصلے کو نہ مانیں اور نہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے, اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے اور نہ اس کو مانا جائے. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی آئینی بینچ میں دوسرے جو جج ہیں جسٹس نعیم اختر افغان, وہ بھی انہوں نے بھی اختلافی نوٹ لکھا تھا, وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں, اور اسی اختلافی نوٹ پر انہوں نے بھی دستخط کیے تھے. اور بعد ازاں اس وقت سابق چیف جسٹس جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کی ایک سیاہ ترین چیف جسٹس گزرے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے چونکہ جو فیصلہ میں ان سے جو جسٹس جمال بندوخیل اور دیگر نے لکھا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ازاں بعد انہوں نے جاتے جاتے ایک اختلافی نوٹ ایسا لکھا جس میں انہوں نے کہا لفظ بائنڈنگ کا استعمال کیا گیا کہ جی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو, مخصوص نشستوں کے فیصلے کو کوئی بھی بائنڈنگ نہیں ہے, اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ فیصلہ توہین عدالت نہیں لگے گی اگر کوئی اس کو فیصلے کو نہیں مانے گا, تسلیم نہیں کرے گا, اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا. تو وہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہے. اس وقت 12 جولائی کو وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تھا کیس اس کا, لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ناظرین, بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیب شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور شاہ, جسٹس عرفان سعادت, جسٹس شہزاد ملک, جسٹس شاہد بلال, جسٹس عقیل عباسی اور باشمول چیف جسٹس آف پاکستان امام القاضیان جنہیں کہتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی, وہ بنیادی طور پر ان کے پاس اختیارات جو ہے وہ ایک کلرک سے بھی کم اختیارات کا انہیں بنا دیا گیا. یہ اس کے پیچھے ایک یہ کہانی شروع ہوئی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا جب انتخابات کا حکم دیا گیا تھا, تو اس وقت یہی جج معزز جج تھے جنہوں نے اس وقت بیعت کی تھی سابق چیف جسٹس کے ہاتھ پر اور کہا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر سابق چیف جسٹس نے بنیاد سپریم کورٹ کو دفن کرنے کی اس دن رکھی تھی جب وہ چیف جسٹس بنے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو جب وہ گئے تو اس سپریم کورٹ کو اس قبرستان میں جو انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کا, کہنے کو تو بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ بنایا تھا لیکن وہ مقبرہ نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دفن کرنے کے وہ قبرستان بنایا گیا تھا. اور جس دن وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے باقاعدہ وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا
جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر کے وہ یہاں سے گئے. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان دگرگوں حالت میں ہے. یہاں پر ججز بھی تقسیم ہیں. ایک پاورفل سپریم کورٹ کے اندر ہی دوسری سپریم کورٹ بنا دی گئی ہے جو اپنے آئین قانون کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق نہیں فیصلے دے گی، بلکہ وہ فیصلے دے گی جو طاقتور حلقے چاہیں گے. اور اسی کی بنیاد پر اس بینچ کی جو تشکیل کی گئی ہے اس میں ججز جو رکھے گئے ہیں انہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جب ان کے پاس سب سے پہلے اگر کوئی درخواست لگتی ہے آئینی درخواست تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.